ابھی 25ویں شب میں جب میں نے آپ کے درمیان میں بیان کرتے ہوئے میں نے ایک واقعہ سید ڈاکٹر افضل صاحب بنگلوری کے متعلق سنا کہ سفارا کے متعلق وہ تحقیق نہیں کرتے، اور ان کا جو میرے چشم دید واقعات ہے وہ میں نے آپ کو سنا ہے۔ اب وہ یوٹیوب کے ذریعے ان تک یہ کلپ پہنچنے کے بعد تو انہوں نے مجھے باقاعدہ طور پر میسج کیا واٹس ایپ پہ کہ بیٹا آپ جو ہے نا اس کلپ کو ڈیلیٹ کیجیے۔ بھائی ابو طالب جو ہے میرے عام طور پہ یوٹیوب کا سارا سنبھالتے ہیں، لیکن میں نے اس بارے میں باقاعدہ طور پر ان کو کہا تھا کہ بھائی آپ اس حصے کو الگ کر کے مجھے دیجیے گا، یوٹیوب پہ یہ ڈالنا الگ کر کے، تو انہوں نے ڈالا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ اس کلپ کو ڈیلیٹ کیجیے کیونکہ اس میں آپ نے پوری بات نہیں کہی، تمام گوشے واضح نہیں ہوئے۔ ان کی بات سننے کے بعد پھر دوسرا میسج جب ان کا آیا تو انہوں نے اپنے احساسات اپنی زبان جب بتائی، میں حیران اور ششدر رہ گیا۔ میں سوچنے لگا حقیقت بات تو یہی ہے کہ میں نے ان کا 10% تو کیا 1% بھی میں نے ادا نہیں کیا اپنے الفاظوں کے ذریعے۔ جو کہنا چاہتے ہیں، جو کرتے ہیں، جو ان کے دل میں احساس ہے، جو محسوس کرتے ہیں، وہ جو درد ہے، اس درد کو بیان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں، میں نہیں بتا سکا آپ کو۔ میں ان کی زبانی آپ کو سناتا ہوں، اس لیے آج میں فون ساتھ لے کر آیا، یہ سن لیجیے آپ۔ سوالات ابھی نہیں، سوال یا تو مجھے واٹس ایپ پہ کیا کیجیے، یا پھر آپ کو سوال کرنا ہو تو آپ جو ہے پرچی پہ لکھ کے مؤذن صاحب کو دے دیا کیجیے۔ یہ سن لیجیے۔ ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا عزیزم کہ تحقیق اور تفتیش کر کے سائل، غریب، مفلس، جو حاجت مند ہے، جو ضرورت مند ہے، اس کے دل کو چھلنی کر دینا، اس کا تعاقب کرنا، ذہنی طور پر، زبانی طور پر، اخلاقی طور پر، کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، آپ کے پاس جو ہے تصدیق کس کی ہے، کس جماعت کی ہے، کس جمعیت کی ہے، کس مولانا کی ہے، کس مفتی کی ہے، یعنی یہ سب جو ہے ان کے قلب و جگر اور نظر و نگاہ کو زخم جو دیتے ہیں ہم لوگ تحقیقات کے حوالے سے، یہ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اگر کوئی سفیر فرضی تصدیق لے کر آتا ہے تو اس جھوٹی اور فرضی تصدیق کو حاصل کرنے میں جو گناہ ہے اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم بھی ہیں، ہم جیسے لوگ بھی ہیں۔ بتائیے کس مفسر نے لکھا ہے کہ انما الصدقات للفقراء سے جو مصارف زکوٰۃ بیان کیے گئے ہیں کہ زکوٰۃ دینا ہے تحقیق کر کے، تفتیش کر کے، دل کو چھلنی کر کے، دل کو رگڑ کے، کھود کے، کھرچ کے دینا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور تحقیق کرنے کے بعد اگر وہ فرضی ثابت ہوا تو اس کو اس داڑھی، ٹوپی، صدری، کرتا پجامہ، چشمے والے مولوی نما شخص کو، مولوی تو نہیں کہتا ہوں، مولوی نما شخص کو آپ جو ہے پولیس کے حوالے کر دیں، لاک اپ میں بند کروا دیں، بالکل سوچنے والی بات، تاکہ ان کے حلیے کا مذاق اڑایا جائے، ان کی ٹوپی کو انگلیوں سے اچھالا جائے، داڑھی کو نوچا جائے، اور طنزیہ جملے ان پہ کسے جائیں، اور بیچارہ پردیس میں بے یار و مددگار پولیس کے حوالات میں ہو۔ بتائیے یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس طرح جائز ہے یہ؟ اگر ہم اور آپ اس طرح جو ہے اس کو قید و بند کے حوالے کرتے ہیں تحقیق کرنے کے بعد اور اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں تو ہمارے لیے شرم کی بات ہے، کیونکہ اس طرح اس حلیے، اس نسبت اور اس خد و خال کو بدنام کرنے کے ذمہ دار ہم خود ہیں، وہ نہیں ہے وہ سفیر، آپ اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں عزیزم، سمجھ گئے؟ اللہم صلی علی محمد۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے ہاں اگر کوئی سفیر ایسا آتا ہے اور کوئی اشارتاً کنایتاً کنکھیوں سے ٹچکی مار کے اگر یہ اظہار کر دے میرے سامنے کہ یہ فرضی ہے ڈاکٹر صاحب، یہ مدرسہ ہے نہیں، ایسی چندہ کرتا ہے یہ، تو واللہ العظیم خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اس فرضی چندہ کرنے والے کو دوسروں کی بنسبت ڈبل پیسے دیتا ہوں۔ اللہ دوسروں کو اگر 500 کی رسید ہے تو اسے 1000،
دوسرے کی اگر 100 کی ہے تو اس کی 200 کی، دوسرے کی اگر 1000 کی ہے تو اس کی 2000 کی. کیوں؟ میری کھوپڑی دیکھیے کتنی خراب ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس عالمانہ حلیے میں، چاہے وہ عالم ہے نہیں ہے اس سے ہمیں بحث نہیں ہے، ہمیں حلیے سے بحث ہے. اس حلیے میں رہ کر وہ بیچارہ مسجد کے گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر بھیک نہیں مانگ سکتا، بے شک ٹرین میں پتھر کو ٹکرا کر نغمہ نہیں گا سکتا اور قوالی گا کے بھیک نہیں مانگ سکتا. یہ حلیہ اور یہ داڑھی ٹوپی مانے ہے اس کے لیے. اور اس طرح جو فرضی چندہ وہ کر رہا ہے وہ اس کی وجہ کہیں نہ کہیں یہ ہو سکتی ہے اور یقینی طور پر ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ مقروض ہو، اس کی ادائیگی کے لیے یہ کام کر رہا ہے. ممکن ہے اس سے جوان بیٹی کی شادی کرنی ہو، اس کے مصارف کو مہیا کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. ممکن ہے کہ اس کے پاس سر چھپانے کے لیے گھر نہ ہو، ایک چھپر جھوپڑی کے لیے یہ کام کر رہا ہے. ممکن ہے کہ ماں یا باپ یا کوئی رشتہ دار اس کے بیمار ہوں، رشتہ داروں میں قریبی رشتہ داروں میں کوئی کینسر کا مریض ہو، لاکھوں روپے کا صرفہ ہو. ممکن ہے کہ اس کی ماں باپ یا نانا نانی گھر میں کسی کی آنکھ کا آپریشن کروانا ہو، اس کے لیے سرمایہ نہیں ہے اس کے پاس. میں اس طرح یہ حسن تعویل کر کے ان کی مدد کرتا ہوں الحمدللہ. اور میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں بالکل کہ اللہ مجھے میرے اس عمل پر، میری اس تعویل پر یقیناً مجھے اجر دے گا، اور میں امیدوار ہوں اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھی مختصر سی ڈاکٹر صاحب کی گفتگو، جو انہوں نے اپنے دل کا حال ظاہر کیا ہے. صحیح بات تو یہ ہے کہ اپنے الفاظوں کے ذریعے جتنی کوشش انہوں نے کی ہے وہ ناکام رہے، وہ احساس، اس فیلنگ کو ظاہر نہ کر سکے. میں نے آپ کو انہی کی زبانی اس لیے سنائی تاکہ آپ سمجھ جائے کہ حقیقت میں معاملہ ہے کیا، ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے، ہم کر کیا رہے ہیں.